بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کی سرزمین پر شہر کے بڑے بازار کے اندر صوفی ظہور نامی ایک سوداگر اپنی سفید رنگ کی گھوڑی پر خشک میوے لاد کر بیچتا اور اپنی روزی کماتا تھا۔ سارا دن وہ بازار کے ہر کونے میں جاتا اور صدا لگا لگا کر خشک میوے بیچتا، لیکن شام کو بس وہ چاند سکے ہی کما پاتا، جس سے اس کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کہیں مجھے اپنی یہ گھوڑی ہی نہ بیچنی پڑے، لہٰذا مجھے اس بازار کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جانا چاہیے، جہاں میں اپنے کاروبار کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا کاروبار چمک اٹھے۔ اس کی ایک جھونپڑی موجود تھی جو بازار کی نکڑ پر موجود تھی۔ وہ سارا دن بازار کے اندر خشک میوے بیچتا اور شام کے وقت اپنی گھوڑی کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں چلا جاتا اور گھوڑی کو جھونپڑی کے باہر باندھ دیتا۔ اس کا اس دنیا میں خود کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اپنا سامان باندھا، اپنی گھوڑی کو ساتھ لیا اور سفر کی طرف نکل پڑا۔ وہ صحراؤں، جنگلوں، ندی نالوں، وادیوں، آبادیوں کو پار کرتا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا، اور اس کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ پہلے تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے یا تو موصل شہر یا دمشق یا حلب کے بازاروں میں جانا چاہیے، وہاں میرا کاروبار اچھا چلے گا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دمشق، حلب اور موصل شہر کے داخلی راستوں پر سلطان کے سپاہی تعینات ہوں گے، اور وہ مجھے داخلی راستے سے آسانی سے داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ میں ایک شامی ہوں اور وہ مصری، لہٰذا مجھے کوئی اور حل تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہوا جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے نہ ہی دمشق جانا چاہیے نہ ہی حلب، بلکہ میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے بازار کے اندر جاتا ہوں، اور قاہرہ بازار کے اندر جانے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا ایک پرانا دوست جو کہ مصر کے بازار کے اندر بنا تھا، وہ قاہرہ شہر کے اندر رہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر میں قاہرہ شہر چلا جاؤں تو میرا جگری دوست میری مدد ضرور کرے گا۔ اب کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر کی سرزمین پر پہنچا۔ شام سے لے کر مصر تک پہنچنے میں اسے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے راستے میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کیا، کن کن مشکلات نے اس کو گھیرا اور کن خطرات کو وہ کاٹتا ہوا مصر کے اندر پہنچا، وہ خود ہی یہ سب جانتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ مصر کی سرزمین پر دوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سرائے نظر آیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اس سرائے کی طرف کر دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہاں جا کر اپنی گھوڑی کو بھی آرام دوں گا، خود بھی آج کی رات یہاں رہ لوں گا اور کچھ کھانے پینے کو بھی مل جائے گا۔ لہٰذا وہ جب اس سرائے کے دروازے پر پہنچا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے سامان اور اپنی سواری کی حفاظت خود کریں، کیونکہ یہاں ڈاکوؤں کا بہت خطرہ ہے، لہٰذا سرائے کا مالک اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس نے جب یہ تحریر پڑھی تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی نظر آئی، اور اس کے بعد وہ اپنی گھوڑی کو استبل کے اندر باندھ کر اندر چلا گیا، اور اندر پہنچ کر اس نے کھانا کھایا، اپنی گٹھڑی سے چند سکے نکالے اور تندور والے کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس کے بعد اسی جگہ آرام کرنے کے لیے گٹھڑی اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ تندور والے نے اسے کہا، میاں اپنے سامان کی خود حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں نیند میں ڈوب جاؤ اور تمہارا سامان کوئی چور اچکا لے جائے، کل کو ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ اس نے تندور والے کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور گٹھڑی نیچے رکھ کر سو گیا۔ صبح جب اس کی نیند کھلی تو اس کے سر کے اندر بہت درد تھا، اور جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ رات کو وہ جو اپنی گٹھڑی سر کے نیچے رکھ کر سویا تھا وہ گٹھڑی غائب ہو چکی تھی، اور اس کا سر ساری رات لکڑی کے تختے پر رہنے کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا، اے لوگو میری مدد کرو، میرے پاس جو میرا سامان تھا وہ کسی نے چرا لیا، اب میں اپنے سامان کے بغیر کہاں جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ اتنے میں سرائے کا مالک دوڑتا ہوا آیا اور کہا، میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ تم اپنے سامان کی حفاظت خود کرنا، میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا، ہمیں کیا پتا تمہارا سامان کہاں گیا۔ سرائے کا دروازہ ساری رات کھلا رہتا ہے، ہر مسافر آتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ یہ سن کر ظہور سوداگر بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ میں بغیر کسی رقم کے کہاں جاؤں گا۔ اتنے میں اس کی نظر ایک گھوڑے والے پر پڑی جو سرائے کے باہر کھڑا مسافروں کو چند سکوں کے عوض ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے موجود تھا، اور صدا لگا رہا تھا کہ فلاں مقام تک پہنچنے کے لیے بس اتنے سکے دے دو
اور کوئی سوار آتے اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ جاتے اور وہ ان کو لے کر چلا جاتا، اور ان کو مقام پر پہنچانے پر اس بوڑھے کو چاند سکے مل جاتے۔ جب سوداگر نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور بغیر رقم کے میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا۔ اتنے دنوں کا سفر بغیر رقم کے میں گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ لہٰذا میں بھی اپنی گھوڑی پر سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں گا اور چند سکے کما لوں گا۔ جب میرے پاس کچھ رقم اکٹھی ہو جائے گی، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی گھوڑی باہر کھڑی کر دی اور صدا لگانے لگا۔ شروع میں تو اس کے پاس کوئی مسافر نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک سواری اس کے پاس آئی اور کہا، کیا مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے مل جائیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اتنے پیسے میں تو مصر کے اندر سارا دن میں نہیں کما پاتا، اور یہاں مجھے تھوڑے سے وقت کے 10 سکے مل رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اس مسافر کا سامان بھی لادا اور اس مسافر کو بٹھا کر چل پڑا۔ اس کو اپنے مقام پر پہنچانے کے بعد وہ واپس سرایا آ گیا اور سواریاں تلاش کرنے لگا۔ شام تک اسے 2-4 اور سواریاں مل گئی اور اس نے ایک دن کے اندر تقریباً 30 سکے کما لیے۔ وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ یہ اس کے ملک شام کے اندر ٹھیک 15 دن کی کمائی تھی، اور اس نے مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک دن میں اتنی رقم کما لی تھی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ایک گلاس دودھ کا پیا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر کے سونے لگا۔ وقت گزرنے لگا، صبح ہوئی اور پھر اس نے اپنی گھوڑی اسی جگہ آ کر کھڑی کر دی اور صدا لگانے لگا تو اتنے میں پھر سے وہی مسافر اس کے پاس آیا۔ وہ مسافر ایک نوجوان شکل سے تاجر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں 15 سکے دوں گا، مجھے فلاں مقام پر پہنچا دو۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ کل اس نے مجھے 10 سکے دیے تھے اور آج 15 سکے دے رہا ہے، اور اس جگہ سے فاصلہ بھی تھوڑا زیادہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے اس نوجوان کو بٹھایا اور اپنی گھوڑی پر لے کر چل پڑا۔ اب اس طرح کرتے کرتے وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوان تاجر ہر صبح اس کے پاس آتا اور اسے اچھا خاصا سکوں کا لالچ دیتا تھا اور اس کی گھوڑی پر سوار ہو کر چلا جاتا۔ لیکن جب چند دن گزرے تو جب ایک دن وہ اپنی گھوڑی کو سرائے کے باہر لے کر کھڑا تھا تو وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا آج میں تمہیں اچھی خاصی رقم دے دوں گا، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گے؟ ہو سکتا ہے ہمیں راستے میں رات پڑ جائے۔ اس نے پوچھا، ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اس کے بدلے کتنی رقم ملے گی؟ اس نے کہا، میں آج تمہیں پورے 100 سونے کے سکے ادا کروں گا۔ سوداگر بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے 100 سونے کے سکے مل رہے ہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب ظہور سوداگر آگے جا رہا تھا اور نوجوان گھوڑی پر بیٹھا اس ظہور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا بے وقوف ہے، کیونکہ ظہور نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب دوپہر کا وقت ہوا۔ ظہور نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں گھوڑے کو پانی پلا لوں، پھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے آرام کیا، اس نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا اور پھر وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو سوداگر نے کہا، کسی جگہ آرام کر لیتے ہیں، کل صبح چلیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، تمہارا اور میرا وعدہ ہوا تھا کہ ہم نے مسلسل سفر کرنا ہے، اگر تم اپنی بات سے مکرو گے تو تمہیں وہ رقم نہیں ملے گی۔ ظہور لالچ میں پڑ چکا تھا، لہٰذا اس نے سفر جاری رکھا اور وہ تاجر اس کو چلاتا چلاتا گھماتا پھراتا ایک جنگل کے بیچ میں لے گیا، اور جب وہ جنگلوں کے بیچ میں پہنچا تو دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ظہور نے اپنا گھوڑا روکا اور کہا، حضور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہاں تو کوئی راستہ نہیں، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا، میں تمہیں اپنی ساری رقم واپس لینے اور تم سے یہ تمہاری گھوڑی چھیننے کے لیے آیا ہوں۔ ظہور ڈر گیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نوجوان تاجر نے کہا، کیا تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ جس جگہ کا معاوضہ 3 سکے بنتا تھا اور میں تمہیں 10 اور 15 سکے دیتا تھا، بس میں تمہیں اپنے اعتبار میں لینا چاہتا تھا تاکہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکو۔ اب اگر اپنی جان پیاری ہے تو سارے کے سارے سونے کے سکے جو تمہارے پاس موجود ہیں اور اپنی گھڑی میرے حوالے کر دو، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ ظہور سوداگر بہت ڈر گیا اور کہا، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ ایسا کریں، جتنی بھی آپ نے رقم مجھے دی ہے وہ مجھ سے لے لے اور مجھے میری گھوڑی سمیت جانے دے۔ اس نے کہا، کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ اب تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور اپنی گھوڑی اور اپنے سکوں سے بھی۔ ظہور اس کے سامنے
اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اتنے میں ایک وحشی جانور دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر ان دونوں پر حملہ کر دیا، لیکن اس نے پہلے حملہ اس نوجوان یعنی اس تاجر پر کیا جو اصل میں ٹھگ تھا۔ تو اتنے میں ظہور سوداگر نے چھلانگ لگائی اور جان بچاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ بھاگ رہا تھا تو سونے کے سکوں والی تھیلی جنگل میں ہی چھوٹ گئی۔ اب اس کے پاس اپنی صرف گھوڑی بچی تھی۔ وہ مسافر جس نے اس کو لوٹنا تھا وہ اس وحشی جانور کا شکار ہو گیا۔ ظہور نے اپنی گھوڑی کو ایسے دوڑ لگوائی کہ اس کی گھوڑی سیدھا سرائے کے دروازے پر رکی۔ ظہور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ اگلی صبح کی اذان ہوتے ہی وہ مسجد کے اندر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، اور اتنے میں اندھیرا ختم ہو گیا، سب نمازی چلے گئے، لیکن ظہور سوداگر ابھی مسجد کے اندر موجود تھا۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک اندھا فقیر ایک ڈنڈے کے سہارے چلتا ہوا مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے کونے سے ایک اینٹ اٹھائی، اور اینٹ اٹھانے کے بعد اس نے ہاتھ نیچے ڈالا اور ایک تھیلی نکالی اور اس میں کچھ چیزیں ڈال کر پھر اس نے تھیلی رکھی اور اوپر سے اینٹ رکھنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس بیکاری نے سمجھا کہ آج مسجد کے اندر وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ ظہور سوداگر مسجد کے کونے میں بڑی ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ظہور خاموش رہا، اور جب وہ اندھا بیکاری چلا گیا تو ظہور نے اینٹ اٹھائی اور جب تھیلی کو نکالا تو اس کے اندر بہت سارے سکے موجود تھے۔ ظہور نے اس کی تھیلی کے سارے سکے چرائے اور سوچنے لگا کہ جب میرا کاروبار بہت اچھا چل جائے گا تو میں اس اندھے بھکاری کو اس کی رقم لوٹا دوں گا۔ ویسے بھی یہ اندھا ہے، اس کو ان سکوں کی کیا ضرورت ہے، اور میں نے ویسے بھی تو واپس کر ہی دینے ہیں۔ لہٰذا ظہور سکے اٹھا کر چلا گیا اور قاہرہ کے بازار کے اندر اپنا کاروبار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور چند ہی ماہ کے اندر ظہور سوداگر قاہرہ شہر کا ایک طاقتور اور مشہور تاجر بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن ظہور اپنے گھوڑے پر بازار کے اندر آیا تو ایک بوڑھا اندھا بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ ظہور نے سوچا کیوں نہ اس بھکاری کو کچھ سکے دے دیتا ہوں۔ لہٰذا ظہور نے گھوڑے پر بیٹھے ہی اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور اس اندھے بھکاری کو دینے لگا تو اندھے بھکاری نے پیار کی غرض سے ظہور کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، لیکن بس اسی لمحے ہاتھ چومتے چومتے وہ بھکاری شور مچانے لگا اور کہا یہ آدمی میرا چور ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا پاگل ہو گیا ہے، اس شہر کا اتنا بڑا تاجر کیا چور ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی اس بھکاری کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں تھی کہ اس تاجر نے چرائی ہوگی۔ لوگ ہکا بکا تھے، لیکن اس بھکاری نے سوداگر ظہور کا ہاتھ نہ چھوڑا اور کہا کہ یہی میرا چور ہے، اگر میری رقم نہیں لوٹائے گا تو میں اس کو نہیں جانے دوں گا۔ سب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اس بھکاری نے ظہور کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سب لوگوں نے کہا یہ مقدمہ شہر کے قاضی کے پاس لے جاتے ہیں، اور قاضی ہی اس اندھے بھکاری کو اس کی گستاخی کی سزا دے گا، کیونکہ قاضی نے ہی اس علاقے کے اندر حکم دے رکھا تھا کہ کوئی کسی لاچار مجبور آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا لوگوں نے اس کو قاضی کے پاس لے جانا مناسب سمجھا۔ سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ مقدمہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اس اندھے بھکاری کو سزا دے گا اور تاجر معذرت کرے گا، لیکن جب قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا تو سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگوں کو خبر نہ تھی کہ قاضی کے پاس وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ جب وہ مقدمہ سلطان کی عدالت میں پیش ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اندھے بھکاری سے پوچھا، بابا جی آپ کو آخر ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ تاجر آپ کا چور ہے، اور آپ کی چوری کب ہوئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جس آدمی کا ہاتھ پکڑا ہے یہ شہر کا نامور تاجر ہے؟ اگر آپ کا الزام ثابت نہ ہوا تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ تو اس اندھے بھکاری نے کہا، سلطان معظم میرا شک نہیں بلکہ یقین ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی میرا چور ہے۔ اس نے کہا، حضور آج سے 2 سال پہلے میں نے مسجد کے کونے میں ایک تھیلی چھپا رکھی تھی، اور اس تھیلی میں میں نے بہت سارے سکے رکھے تھے، اور اس تھیلی میں میرے سکے چوری ہو گئے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں چور کو تلاش نہ کر سکا، لیکن آج مجھے میرا چور مل گیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اندھا ہے اور اسے کیسے پتا تھا کہ اس نے ہی اس کے سکے چرائے ہوں گے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، معاملہ بہت الجھ چکا تھا۔ سب لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس معاملے کو کبھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ظہور تاجر کیا اس بوڑھے بزرگ کی بات میں سچائی ہے؟ تو ظہور سوچنے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ
اگر میں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے کہ پیسے چرا کر یہ تاجر بنا اور پورے بازار کے اندر میری بدنامی ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں نے اپنے گناہ سے انکار کر دیا تو میں اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا؟ میرا ضمیر میری ملامت کرے گا۔ قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جانتے ہوئے بھی تم نے اس بوڑھے بزرگ کو جھوٹا ثابت کر دیا اور خود سچے ثابت ہو گئے کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور سب لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ تاجر اپنے اوپر لگے الزام کو مسترد کر دے گا، لیکن چند ہی لمحے کے بعد اس نے کہا سلطان معظم یہ اندھا بھکاری سچ کہہ رہا ہے۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، قاضی بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اس کو دیکھنے لگے اور کہا اے ظہور، تم اس سرزمین کے اتنے بڑے تاجر، لاکھوں سکوں کی جائیداد کے مالک ہو، لیکن آخر تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ تم نے اس کے سکے چرا لیے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم اس وقت میں مجبور تھا اور مجھے لگا تھا کہ اندھے بھکاری کو اس رقم کی ضرورت نہیں ہوگی اور میں نے وہ رقم چرا لی اور میں نے اس کا کاروبار شروع کیا اور میں 2 سال کے اندر بہت بڑا تاجر بن گیا۔ میں اس کو تلاش کرتا رہا کہ جب یہ مجھے نظر آئے گا تو میں اس کی رقم اس کو لوٹا دوں گا، لیکن یہ مجھے نظر نہیں آیا اور بہت وقت گزرنے کے بعد میں اس کی شکل کو بھلا چکا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ تاجر نے اپنے اوپر لگے الزام کو بھی سچ ثابت کر لیا اور اعتراف بھی کر لیا اور اندھے بھکاری کا الزام سچ ثابت ہو گیا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہونے والے چوری سونے کے سکوں کا آخر اندھے بھکاری کو کیسے پتا چلا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندھے بھکاری کو کہا بابا جی، آپ کا شک، آپ کا الزام سچا ثابت ہوا، آپ کا چور یہی ظہور تاجر ہے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آخر آپ کے چور کا آپ کو کیسے پتا چلا، حالانکہ آپ کی چوری کو ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا سلطان معظم، جب چور نے میرے سونے کے سکے چرائے تھے تو اس نے صرف سکے چرائے تھے اور تھیلی وہاں چھوڑ گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو تھیلی وہاں موجود تھی اور جب میں نے تھیلی کو سونگا تو تھیلی سے مجھے ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خوشبو اس تاجر کے ہاتھوں کی تھی اور وہی خوشبو آج مجھے جب تاجر نے سکے دیے تو وہی خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور مجھے پتا چل گیا کہ یہی میرا چور ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جب اس نے میری چوری کی تھی تو یہ کتنا بڑا آدمی تھا اور آج اتنا بڑا تاجر بن گیا۔ بس میں اپنے چور کو پہچان گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی لیکن سونگنے کی اتنی طاقت دی ہے کہ اس نے اپنے اتنے پرانے چور کو بھی پکڑ لیا۔